عموماً اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے الفاظ لکھنا جس میں حرف زیادہ ہوں مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان طریقے پر اس کو سیکھتے ہیں جی۔ پہلے نمبر والے کو لکھتے ہیں، کبھی بھی جتنا بھی مشکل لفظ ہو ایک بار میں نہ لکھا کریں، ان میں ایک ایک پارٹ کو، ایک ایک حصے کو الگ کر لیا کریں گے۔ جس طرح کہ یہاں پر اب میں ان کو دو پارٹ میں تقسیم کروں گا۔ پہلے ہم لکھیں گے یا اور قاف کو، یا اور قاف کو ہم نے لکھا۔ جب بھی کسی بھی لفظ کے درمیان قاف آ جائے، فا آ جائے، دو حرفوں کے درمیان آ جائے یہ والا حرف فا اور قاف، تو یہ اندر سے خالی رہتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا لکھا؟ یا اور قاف۔ اب اس کے بعد ہم نے پین کو اٹھا دینا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جوڑیں گے یا نون الف نا، یا اور نون الف نا۔ اب یہ دو مرتبہ میں لکھیں گے، ایک مرتبہ یا اور قاف کو لکھ کر، دوسری مرتبہ میں یا نون الف نا کو لکھ کر۔ اب ان دونوں کو ملاتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یا اور قاف کو لکھا، پین کو اٹھا لیا، پھر یا نون الف نا لکھا۔ اس طریقے پر اگر آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یقیناً آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اکٹھا لکھتے ہیں، اکٹھا لکھنے میں آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یا کہاں پہ بنانی ہے، پیوند کم زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے اور لفظ کی خوبصورتی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگر آپ لکھیں گے، ایک تو لفظ کا یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ صرف آخری جگہ لائن پر آئے۔ جب بھی کوئی بھی آپ لفظ بنائیں تو اس کی صرف آخری جگہ لائن پر آئے، اس سے پہلے سٹیپ وائز یہ لائن سے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے نمبر والے کو ہم نے سیکھا۔ دوسرے نمبر والے کو سیکھتے ہیں، اس میں باقی وہی طریقہ کار ہے، صرف نون کو کشیدہ کریں گے جی۔ سب سے پہلے یا اور قاف کو اسی طریقے پہ ہم لکھ لیں گے، یا اور قاف کو ہم نے لکھا، پھر یہاں پر یہ چھوٹی ماد بنا کر یا اور نون کو کشیدہ کریں گے۔ نون کو کشیدہ کچھ اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ پہلا حصہ جو نیچے لے کر آتے ہیں یہ کاف کے مرکز کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر میں مزید واضح کرتا ہوں، جس طرح یہ دیکھیں کاف کا مرکز ہوتا ہے، آگے جو لے کر جاتے ہیں وہ جس طرح کہ ہم با تا وغیرہ کی سطح بناتے ہیں، یہ دو حصے اس میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی کشیدہ میں۔ تو پہلے نمبر پہ یا اور قاف کو ہم لکھ لیں گے، یا اور قاف کو لکھا، پھر یا اور نون کو کشیدہ کیا۔ یہ دوسرے نمبر پر ہم اس میں نون کو کشیدہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں کہیں پہ یہ جو ہے وہ کشیدہ ضرورت پڑ سکتا ہے، ورنہ عموماً بغیر کشیدے والے الفاظ لکھا کریں۔ تحریر جب بھی لکھیں اس میں کشش والے الفاظ زیادہ نہ لکھیں، ورنہ لکھائی کی خوبصورتی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال یقیناً لفظ ان دو طریقوں پہ لکھا جاتا ہے۔